نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب صدق الله مولانا العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 کی تلاوت کی گئی. پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے زمین و آسمان اور اس کے اندر جو نشانیاں ہیں اس کا ذکر فرمایا تھا کہ معبود جو ہے وہ صرف ایک ہی معبود ہے، اور اس بات کی نشانیاں زمین و آسمان کی تخلیق میں اور زمین و آسمان کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی تخلیق کے اندر موجود ہیں. اب جو ہے اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اللہ کے علاوہ، یعنی ان تمام چیزوں کے باوجود کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، اور یہ جو پوری کائنات ہے اس کو بنانے والا، چلانے والا وہ سب اللہ ہی ہے. اور اس بات کو مشرکین بھی مانتے ہیں کہ کائنات کو پیدا کرنے والا اور چلانے والا اللہ ہے. تو اس چیز کے باوجود وہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں اور اوروں کو جو ہے اللہ رب العزت کی طرح کا درجہ دیتے ہیں. یعنی ان باتوں کے باوجود کہ وہ مانتے ہیں کہ ان کا خالق بھی اللہ ہے اور تمام کائنات کا خالق بھی اللہ ہے، اور جو نشانیاں جو پچھلی آیت میں ذکر ہوئی ہیں وہ سب کے سب اللہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خدا تعالیٰ کے علاوہ اس کے شریک تجویز کر رکھے ہیں، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی واجب ہے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور جو لوگ ایمان لائے ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے. تو ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے شریک بنا رکھے ہیں، تجویز کر رکھے ہیں، اس کو جاننے کے باوجود کہ وہ مخلوق ہیں، وہ جو شرکاء جو انہوں نے تجویز کر رکھے ہیں، اور انہوں نے کائنات کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور پھر بھی ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی واجب ہے. تو ان سے عقیدت کا تعلق، ان سے محبت کا تعلق جو ہے ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کرنا واجب ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں، جو صحیح ایمان والے ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ رب العزت سے کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ محبت کرنے کا، محبت کیے جانے کا حق رکھتا ہے، کہ اللہ کی محبت جو ہے تمام محبتوں پر غالب ہو. بلکہ اللہ کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے محبت ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. حدیث میں ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. کہ جس نے اللہ رب العزت کے لیے محبت کی اور اللہ رب العزت کے لیے نفرت کی، بغض کیا. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ نفرت نہیں کرو، بغض نہیں کرو. بعض لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ نفرت نہیں کرو، دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں ہو، دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہو. وہ اس قسم کے حلوے والا
جو ہے نا وہ اپنا بنایا ہوا اسلام لوگوں کو سکھاتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. اسلام کے اندر اللہ رب العزت کے دین کے اندر محبت بھی ہے اور بغض بھی ہے. محبت اس سے ہے جس کو اللہ سے محبت ہے، بغض اس کے ساتھ ہے جس کو اللہ کے ساتھ بیر ہے. جس کو اللہ کے ساتھ بیر ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے، اس کے ساتھ بغض ہے. تو من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بغض کیا اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا. جب دیا، کسی کو کوئی چیز دی، وقت دیا، مال دیا، جان دیا، کچھ بھی دیا، اللہ رب العزت کے لیے. اور جب نہیں دیا، منع کیا، تو وہ بھی اللہ رب العزت کے لیے. فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان پورا کر دیا. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کا اللہ سے محبت کرنا بہت ہی زیادہ قوی ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور اگر جان لے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، جس وقت دیکھیں عذاب کو کہ بلا شبہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. توحید کے ذکر کرنے اور توحید کے دلالت بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے توحید سے منہ موڑا اور شرک کیا، کہ وہ ان کی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، نظریں مانتے ہیں، ان کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے. آج جو ہے لوگ جو مشرکین ہیں، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، ان کو ذرا دیکھو کہ ان میں آپ ایک چیز بہت آسانی سے دیکھ سکو گے کہ جب آپ اللہ کی تعریف ان کے سامنے کرو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرو گے، تو ان کو مزہ نہیں آئے گا. وہ بولیں گے بھائی کوئی نعت بھی پڑھو، کوئی یہ بھی کرو. اللہ کے علاوہ اوروں کی تعریف ہونی چاہیے. اللہ کی تعریف کیسے ہو گئی صرف؟ اور جیسے اللہ کی تعریف جو ہے وہ بس ایسے ہی ایک کرتے ہیں کہ بھائی بس کرنی ہے، ورنہ اس کو کرنے میں کوئی ان کو مزہ نہیں آتا ہے. ان کے جو جلسے ورسے جو ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، اس میں ایک مشکل سے حمد پڑھ لیں گے، اس کے بعد 100 نعتیں پڑھیں گے. اللہ کی تعریف کرنے میں مزہ نہیں آتا ان کو جب تک وہ رسول پاک علیہ السلام کی تعریف نہ کریں. اور تعریف بھی کیسی؟ مبالغہ آمیز تعریف، نعوذ باللہ شرک آمیز تعریف. اور پھر دوسرے عبد القادر جیلانی کی اور فلانے کی اور ڈماغے کی تعریف، اور اس میں ان کو مزہ بھی بہت آتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں. جب اوروں کی تعریف ہوتی ہے تو ان کے اندر ایک جذبہ آ جاتا ہے. جب اللہ کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے تو جیسے ان کے منہ جیسے بجھے ہوئے کہ کیا یار یہ مزہ نہیں آ رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اوروں کی محبت ہے، دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں ہے. کہ محبت سے تعظیم اور فرما برداری مراد ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ اور معبودان باطلہ کے درمیان برابری کرتے ہیں اور ان کی تعظیم اور اطاعت میں اسی طرح لگتے ہیں جیسا کہ معبود حقیقی کی عبادت کرنا اور اطاعت کرنا لازم ہے، چونکہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر سمجھتے ہیں. اس لیے وہ ضمیر جمع لائی گئی جو عقلاء کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت کی جس طرح طاعت و فرما برداری لازم ہے، کسی اور کی طاعت و فرما برداری کو اس طرح لازم سمجھنا، تو یہ بھی اس کے ساتھ اسی طرح محبت، اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے. چاہے وہ جو ہے قبیلے کے رسم و رواج ہو، چاہے وہ قوم کا کوئی شاعر میں سے ہو،
چاہے وہ کوئی سردار ہو، چاہے وہ گھر کا کوئی بڑا ہو، چاہے وہ یہ نام نہاد وزیر اعظم ہو، صدر ہو، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہو، اسمبلی ہو، ایوان ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کو یہ درجہ دینا کہ وہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرے کہ کیا چیز جائز ہوگی، کیا چیز ناجائز ہوگی، کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز نہیں کرنی ہے، یہ اس کو اللہ رب العزت کا درجہ دینا ہے، یہ اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا ہے۔ اہل ایمان کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اللہ کیونکہ اہل ایمان کی جو اللہ سے محبت ہے وہ کامل اور راسخ ہے، وہ کبھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مدد نہیں مانگتے، کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، برخلاف بت پرستوں کے یا مشرکوں کے کہ جب وہ ایسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، جیسے پچھلے بھی بیان ہوا تھا کہ کشتی میں جاتے ہیں، سمندر میں جاتے ہیں، اور جب ڈگمگانے لگتی ہے اور ان کو اب محسوس ہوتا ہے کہ اب کوئی کام نہیں آئے گا، تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ آج بھی اسی طرح کا حال ہے، آج بھی وہ ہر قسم کے، کبھی کسی عامل کے پاس جائیں گے، کبھی کسی پیر کے پاس جائیں گے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کبھی کمہار کے پاس جائیں گے، کبھی جو ہے کسی درگاہ کے پاس جائیں گے، ہر جگہ کی آزما لیں گے، پھر بولیں گے یار اب تو اللہ ہی کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کو آزما لیا، اس اللہ پاک کی کوئی باقی نہیں بچا، سب نہ پاتی، بس اللہ پاتی، سمجھے نا، بس صرف اللہ پاک کی بچا، وہی کرے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھائی پہلے بھی اللہ کرنے والا ہے، آج بھی اللہ کرنے والا ہے، بعد بھی صرف اللہ کرنے والا ہے۔ جب کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اللہ رب العزت سے آدمی مانگے۔ ہندوستان کے مشرکوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دیوالی کے موقع پر جو ان کا ایک تہوار ہے، کھانڈ کی مورتیاں بناتے ہیں، پھر ان کو بیچتے ہیں اور چھوٹے بڑے مل کر ان کو کھا جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ جن لوگوں نے خدا کے ہمسر تجویز کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس موقع پر ان کو بہت زیادہ ندامت، پشیمانی اور شرمندگی ہوگی جس سے کچھ بھی فائدہ نہ پہنچے گا۔ اور ایک تفسیر اس طرح کی ہے کہ اگر وہ جان لیں اس عذاب کو جسے وہاں یوم قیامت میں دیکھیں گے تو آج ہی اس دنیا میں اپنے کفر سے باز آ جائیں۔ اور ایک یعنی جنہوں نے ظلم کیا اگر وہ جان لیں کہ ان کے بنائے ہوئے خدا دفع دینے والے نہیں ہیں تو یہ بات ضرور جان لیں کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہے۔ اصل میں جو آخری جملہ جو ہے اس کے مختلف طریقے سے تفسیر کی گئی ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، کہ جن لوگوں نے خدا کے ہمسر تجویز کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قیامت کے دن جب عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت جان لیں گے کہ ساری قوت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس موقع پر ان کو بہت زیادہ ندامت، پشیمانی اور شرمندگی ہوگی۔ اور اگر یہ چیز یعنی کہ وہ عذاب جو ہے وہ اگر یہ جان لے آج تو آج ہی اس کفر سے وہ باز آ جائیں۔ اس میں ایک بات جو ہندوستان کے مشرکوں کے بارے میں لکھی کہ وہ کوئی تہوار ہے ان کا، دیوالی پتہ نہیں کیا لکھا تھا، کہ اس میں کھانڈ کی مورتیاں بناتے ہیں اور پھر اس کو جب وہ ختم ہو جاتا ہے تہوار اس کو کھا جاتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، خود اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، اور خود جو بعض لوگ حلوے کا بت بناتے ہیں، خود اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پھر اس کو حلوہ بنا کر کھا لیتے ہیں، سمجھے نا؟ تو یہ جو ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں میں پڑتا ہے اور وہ پھر ایسا گمراہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل کی مت ماری جاتی ہے۔ اور آج بھی جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ایسے شرک میں مبتلا ہے کہ وہ اسلام سے یعنی شرک کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔
تو ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت، اس کی تعظیم اور اس کا جو مقام ہے وہ ہونا چاہیے جو اور کسی کا نہیں ہونا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں محبت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ سے جو محبت ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے کہ وہ ہمارا اللہ ہے، ہمارا خدا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا سب کچھ ہے. باقی اللہ کے علاوہ جس سے بھی محبت ہوتی ہے، انبیاء کرام سے ہو علیہ السلام، فرشتوں سے ہو، اللہ کے نیک بندوں سے ہو، وہ اللہ کے لیے ہے. اور وہ محبت کا اللہ کی محبت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ کی محبت جو ہے وہ تو ایک بے حساب محبت ہے. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.